بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار کا ایک بار پھر شکر ہے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کی ایک اور کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ماہ مغفرت میں، ماہ رحمت میں حاضر ہیں، اسی کتاب کو اپنا وسیلہ بناتے ہوئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ صرف ایک سورہ نہیں ہے کہ جس کے اندر پروردگار نے اپنے نبی کی پیروی اور ان سے آگے نہ بڑھنے کے سلسلے سے کچھ ہدایات دی ہیں، بلکہ مومنین کے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سے تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خود اس سورے کی کچھ فضیلتیں ہیں جو اس سے پہلے میں نے صرف ایک اشارہ کیا تھا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث کے اندر اس سورے کے کچھ خواص بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی پیر فقیر یا کسی عامل کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ مختلف سوروں کے بارے میں کہتے ہیں بھئی یہ آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ یہ جو ہے وہ خود تفاسیر میں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ اسی سورے کے فوائد کو بیان کیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس کا جو آخرت میں فائدہ ہے وہ ایک الگ فائدہ ہے، خود اس سورے کے ذریعے سے جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ سیکھ الگ ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتبہا وعلقہا، میں خود حدیث کو پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث تفسیر البرہان میں نقل کی گئی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ من کتبہا وعلقہا علیہ فی قتال او خصومت نصرہ اللہ تعالی وفتح لہ باب کل خیر۔ خود میری آواز آ رہی ہے واپس سے؟ آپ کی آواز واپس آ رہی ہے؟ ہاں ہاں ڈیوائن چینل بولیں وہ میٹ کریں، ڈیوائن چینل جو مائک ہے اس کو دیکھیں میوٹ کر کے۔ دیکھیں ابھی ہاں میری طرف سے تو جا رہی ہے، اب ادھر دیکھیں آپ جا رہی ہے کہ نہیں۔ ہاں من کتبہ، ہاں اوکے ٹھیک ہے فائن، ہاں یہ کلیئر چلیں۔ تو پیغمبر کی اس سلسلے سے حدیث ہے، دیکھیں جو ہو سکتا ہے اس سے پہلے میری وائس نہیں گئی ہو تو ان لوگ کے لیے ایک بار پھر سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی فقیر کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی تعویذ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ تعویذ لکھ کے دے دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں خود آلریڈی ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، پیغمبر نے بیان کیا ہوا ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی ہے، اور پھر جو چیز ہمارے پاس ہے، مطلب گھر میں سامان پڑا ہوا ہے لیکن ہم جا کے باہر سے لیتے ہیں، اور وہ بھی کیا کس طرح کا رہتا ہے، وہ ایک عجیب چیز ہے۔ تو خود پیغمبر نے اس سورے کے سلسلے سے، میں نے عرض کیا کہ سورے کے کچھ تعلیمات ہیں جو خود ہم اس سورے کو پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، کچھ اس سورے سے حاصل ہونے والا سبق ہے وہ الگ ہے، خود اس سورے کی کچھ برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتبہا وعلقہا علیہ فی قتال او خصومت نصرہ اللہ تعالی وفتح لہ باب کل خیر۔ کوئی اگر اس سورے کو، سورہ حجرات کو لکھتا ہے، یا اگر کہیں پر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی جنگ ہے، وہاں پر وہ مثلا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور اس سورے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں نصر اللہ تعالی، پروردگار اسے کامیابی عطا کرے گا، وفتح لہ باب کل خیر، ہر خیر کا دروازہ اس کے لیے پروردگار کھول دے گا۔ تو کہیں پر بھی اگر اس طرح کا کوئی ہے، آپس میں کوئی جھگڑا ہے، کچھ اس طرح سے ہے، تو انسان کبھی مغلوب نہیں ہوگا اس سورے کو اگر ساتھ رکھے۔ یعنی سورہ حجرات کے سلسلے سے یہ ایتھنٹک اس کے ساتھ میں ہے، البرہان تفسیر ہے، اس کے اندر پیغمبر نے اس حدیث کو بیان کیا جسے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نور الثقلین میں بھی
اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث ہے جسے پیغمبر سے نقل کیا گیا ہے کہ من قرأ سورۃ الحجرات، جو سورہ حجرات کو پڑھتا ہے، اُعطِیَ من الاجر 10 حسنات بعدد کل من اطاع اللہ ورسولہ ومن عصا۔ اگر کوئی بھی سورہ حجرات کو پڑھتا ہے تو پروردگار 10 برابر اجر دیتا ہے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے رسول کی اطاعت کی، یعنی جتنے بھی لوگ رسول کی انہوں نے اطاعت کی ہے ان کے 10 برابر اجر اسے ملتا ہے جو اس سورہ کو پڑھتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، من اطاع اللہ اور رسولہ ومن عصا، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، اطاعت کرنے والے نافرمانی کرنے والے دونوں ملا کر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے برابر 10 مرتبہ زیادہ پروردگار حسنات لکھتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قرات کی۔ اچھا، قرات کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اب قرات کر لی، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نظر ڈالی ہے، اگر قرات کی ہے تو اس سے کچھ سمجھا ہے، اس سے کچھ حاصل کیا ہے، جب اس سے کچھ حاصل کیا ہے اور سمجھا ہے تو وہ انسان کی زندگی میں اتنا قیمتی ہے کہ خود بخود اس کے لیے پروردگار حسنات لکھتا ہے۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں اگر شریعت کو فالو کر رہے ہیں اور شریعت کے اوپر کوئی نہیں ہے اور شریعت سے نہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں نہ شریعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جو شریعت کہہ رہی ہے اسی پر عمل کریں، تو یہ عمل آپ کا اس لائق ہے کہ پروردگار اس پر جو دینا چاہے وہ اس کے لیے کم ہے، اس کا دسترخوان بڑا ہے، اس کا کرم بڑا ہے اور اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ اور اسی لیے یہ سورہ وہ ہے کہ ایک دوسری روایت ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس چیز کو بیان کیا، جس کو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، تکرار بھی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو نئے ہیں، کہ من قرأ سورۃ الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم، اگر کوئی ہر شب یا ہر ایک دن میں سورہ حجرات کو پڑھتا ہے، کانا من زوار محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ زائرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر یہ سورہ اگر کوئی پڑھتا ہے، من کتبہا، یہ دوسری حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وعلقہا علی المطبوع امن من شیطانہ ولم یعود الیہ، کہ یہ اگر کوئی سورہ پڑھتا ہے یا لکھتا ہے، لکھ کے اپنے ساتھ رکھتا ہے، امن من شیطانہ، تو وہ شیطان سے امان میں رہتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ مختلف انداز سے انسان کو بہکاتا ہے، تو شیطان سے امان میں رہنا ایک بہت بڑی منزل ہے۔ اب توجہ کیجئے گا یہاں پر کہ کس کس طرح سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ماہ مغفرت میں، ماہ رحمت میں پروردگار نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو یہ بہت سخت ہے کہ شیطان نے اس میں بھی اس کو بہکا دیا۔ اچھا، اور شیطان کے بہکانے کے طریقے ایسے ایسے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہ کیسے بہکائے گا۔ اب ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس کا طریقہ شیطان کا کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ آ کر نماز پڑھا کرتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ مختلف مساجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں کیوں نہ، اس کا مطلب اتنی میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنا اپنے آپ کو میں نے اونچا بنا لیا ہے، اتنی بلندی پہ اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ مثلا میں سے کسی مسجد میں ایک ایسی جگہ پہ نماز پڑھوں جہاں پہ کوئی مجھے نہ دیکھے۔ کبھی کبھی انسان کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، کوئی مجھے نہ دیکھے، تو وہ ایک جگہ پہ ایسی جاتا ہے کہ جہاں پر ایک خرابہ ہے اور ایک ایسے ایک زمین پڑی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے وہ اپنی نماز کو شروع کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کی حالت میں اس کو لگتا ہے کوئی آہٹ ہوئی، نماز کی حالت میں اسے لگتا ہے کوئی آہٹ ہوئی کہ کوئی آیا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھا تھا تو مصلی تھے، لوگ تھے، ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ میں نماز کہاں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بھی ایک آہٹ ہو رہی ہے کہ کوئی ہے یہاں پر میرے ساتھ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خاص اپنے فرشتوں کو بھیج دیا ہے یہاں پر، مطلب اس کے وجود کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو عجب کی کیفیت ہے، اس طرح سے شیطان انٹر کرتا ہے کہ جہاں کہ بھئی دوسرے لوگوں نے تو اتنا عمل انجام نہیں دیا، تم نے اتنے اعمال کو انجام دیا ہے، تو کس طرح سے شیطان تسلط کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے جب نماز پڑھ کے دیکھی، نماز پڑھنے کے بعد واپس مڑا تو دیکھا کہ ایک ٹھنڈا موسم تھا، تو ایک جانور آیا تھا،
وہ وہاں اس جگہ پر تو اس نے سوچا کہ تھوڑا سا آرام کر لے، تو وہ جانور بھی ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کے اس کو اپنے اوپر شرم آئی کہ بتاؤ یہ جانور ہے اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ ملک اور کیا آ گیا ہے۔ تو شیطان کس طریقے سے وسواس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ملتا جلتا ایک واقعہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو ہمیشہ مسجد میں بر وقت پہنچتا ہے، صبح کے وقت میں مسجد میں پہنچتا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنا نکلا، مسجد کی طرف آ رہا تھا، تو اس کا پانی میں پیر پڑا، اچانک سے آواز ہوئی، پانی میں پیر پڑا، تو کپڑے اس کے خراب ہو گئے۔ تو اس سے کہا اس کپڑوں سے کیسے میں دوبارہ سے مسجد میں جاؤں؟ تو واپس ہو گیا اپنے گھر، دوسرے کپڑے پہنوں گا، دوسرے کپڑے پہن کے، اور پھر لاہور اس نے پڑھی کہ شیطان جو ہے مجھے نہیں روک سکتا ہے، مسجد میں تو جانا ہی جانا ہے۔ پھر وہ واپس آیا، پھر پڑھا، آگے بڑھا، تو پھر اس کا پیر ایسے ہی پڑا، اور پھر اس کے اوپر پانی کا ایسا چھپاک سے آواز آئی۔ تو پھر 2-3 بار ایسا ہوا، لیکن اس نے کہا میں رکوں گا نہیں، مجھے جانا ہے۔ اب کی بار جب اس نے ہمت کی تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ ٹارچ لے کے مطلب ایک چراغ تھا، وہ چراغ لے کے کہ اور تمہیں میں مسجد تک پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے اتنی زیادہ کوشش کی مسجد میں جانے کی، تو اللہ نے خاص میرے لیے عنایت کی، کسی کو بھیجا ہے میرے لیے۔ تو وہ خاص وہ تو ٹارچ جب دکھائے گا، کوئی چراغ دکھائے گا، تو ظاہر ہے سامنے کی چیز اسے نظر آ رہی ہے، اندھیرا تھا تو دکھ نہیں رہا تھا، تو اس سے بچ کے وہ اپنا چلا گیا مسجد میں، مسجد تک پہنچایا اس نے، اس آدمی نے۔ تو اب یہ مسجد میں جا کے ابھی تک جو نماز پڑھ رہا تھا وہ کیا تھا کہ بندگی کرتا تھا، تو میں بندہ ہوں، پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کیفیت ہے پروردگار تو نے مجھے اتنا بڑا مقام بخشا کہ اگر میں مسجد میں آ رہا ہوں تو کوئی ہے جو مجھے لے کے آ رہا ہے، تو کہیں سے ندائی وہ جو ہے وہ جو لے کے آ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ شیطان کو پتا ہے کہ تو مسجد میں تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن تجھے بہکایا اس طرح سے جا سکتا ہے کہ تیرا خود کا مرتبہ تیری نظر میں بلند ہو، تو سوچے کہ بھئی میں کتنا بڑا انسان ہو گیا ہوں کہ اللہ میرے لیے کسی کو بھیج رہا ہے۔ یہ جو چیز بندگی کے سارے سرمایے کو برباد کرنے والی ہوتی ہے کہ جہاں انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بھئی میں کچھ ہو گیا ہوں، تو میں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، یہ اس طرح سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اگر کسی نے اس سورے کو پڑھا یا اس سورے کو ساتھ میں رکھا، امن من شیطان ہی، تو اپنے شیطان سے وہ امان میں رہے گا۔ اچھا، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس طرح سے کچھ لوگ ہیں کہ جو آئے ہیں بنی تمیم کے، اور ان لوگوں نے آ کر پیغمبر کے حجرے کے باہر آواز دیے، اخرج الینا یا محمد، پیغمبر نکلیں۔ وہ ثابت بن قیس نے پھر گفتگو کی ہے۔ تو یہ جو ثابت بن قیس کی گفتگو تھی، کل میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، جنہوں نے خطبہ دیا ہے، تو ان کے سلسلے سے روایتوں میں ہے کہ یہ خود زور سے بولتے تھے، اور اس بات پر پھر بعد میں ان کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ میں نے پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ تو پھر یہ کہنے لگے کہ پروردگار کی بارگاہ میں نے گویا گناہ کیا، میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو پیغمبر نے پھر جا کر ان سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے ہیں، تم بہشتی ہو، تم جنتی ہو۔ یعنی اگر اسلام کی خاطر، اسلام کی بلندی کی خاطر تمہاری آواز بلند ہوئی ہے، تو یہ مرحلہ یہ نہیں ہے کہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ وہ مرحلہ نہیں ہے۔ تم نے پیغمبر کی آواز کے اوپر آواز اس طرح سے بلند نہیں کی ہے کہ پیغمبر نہ بول سکیں، پیغمبر نے خود تمہیں اجازت دی ہے۔ تو یہ اب یہاں پر دیکھیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی بندگی اس مقام پر ہے کہ اگر انہوں نے پیغمبر کے کہنے پر بھی آواز بلند کی ہے تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شان میں ہم سے گستاخی ہو جائے۔ بہرحال اس طرح کی یہ جو روایتیں ہیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ یہ سورہ جو اس کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے پیش نظر ہم خود سوچیں کہ ایک ایسا سورہ جس کے اندر آداب اخلاق بیان کیے گئے ہیں، جس کے اندر پروردگار نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جس کی روشنی میں ایک ایمانی سماج نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے جو خطاب ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو یا ایھا الذین آمنو کہا جا رہا ہے سورہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے آپ نہ بڑھیں،
ان سے آگے قدم نہ بڑھائیں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں. ان اللہ سمیع علیم، کہ پروردگار سننے والا ہے اور علیم ہے، سننے والا ہے اور جانتا ہے، باخبر ہے. تو یہ فرزند رسول آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا یہ آیت منافقین کو بھی شامل ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا صرف یا ایھا الذین آمنوا کا وہ پہلو ہے، یہ منافقین کو شامل نہیں ہے؟ چونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار نے ایمان کی نشانیوں کو بیان کیا ہے. علامہ طباطبائی نے خاص طور پر اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں ایمان کی جو علامتیں ہیں، جو ایمان کی پہچان ہے، اس کو پروردگار نے بیان کیا ہے. تو اب یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ منافقین بھی اس میں شامل ہیں؟ تو امام کی حدیث یہ ہے کہ امام کہتے ہیں ہاں منافقین بھی اس میں شامل ہیں. یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ ایک الگ منزل ہے کہ ان کا ایمان کا صرف دعویٰ ہے، لیکن یہ خطاب ان لوگوں سے بھی ہے. قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایک گروہ آیا پیغمبر کے پاس، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے کے آئے. تو اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان تمہارے قلوب کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. حقیقت میں اگر ایمان داخل ہو جاتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی. اب یہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اس پہ توجہ فرمائے کہ امام بیان کر رہے ہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا کلی طور پر، مجموعی طور پر منافقین اور تمام ان لوگوں کے لیے شامل ہے، تمام ان لوگوں کو شامل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں. یہ الگ منزل ہے کہ ایمان حقیقی، جو حقیقی ایمان ہے اس کی منزل کچھ اور ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. حقیقی ایمان وہی ہے جو زبان میں ہے، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے. اور پھر جو حقیقی ایمان ہے وہاں پر انسان ڈگمگاتا نہیں ہے جہاں حقیقی ایمان ہوتا ہے. مومنین کم ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ تمام لوگوں کو جو بھی دعوی ایمانی کرتے ہیں سب کو شامل ہے، چاہے وہ حقیقی ایمان رکھنے والے ہوں یا ایمان کا دکھاوا کرنے والے ہوں. سب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس لیے کہ جو واقعی مومن ہے وہ تو آگے بڑھے گا نہیں. یہ وہ لوگ جو منافقین ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ایسے بہت سارے نمونے ہیں کہ جہاں پہ وہ آگے بڑھے ہیں، اور بہت سارے ایسے نمونے ہیں کہ جہاں پر آگے نہیں بڑھے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور پیغمبر پکارتے رہے ہیں اور انہوں نے نہیں سنا ہے. اچھا آگے بڑھ جانا، اس پہ ایک توجہ کیجیے گا. یہ جو ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کیوں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو؟ کتنی جگہوں پر ہے. جب آپ دیکھیں گے بندگی، تو بندگی کیا ہے؟ عبودیت یہی ہے کہ انسان اللہ اور رسول کے راستے پر چلے، آگے نہ بڑھے. حاصل کیا ہوتا ہے اللہ کو؟ مطلب آگے نہ بڑھنے سے ہمیں روکے گا، آگے ہم بڑھ جائیں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ کے سلسلے سے ہے کہ جناب موسیٰ، یہ روایت بڑی عجیب ہے، اور اسی میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے اتنا ہمارے لیے مثلا نماز فرض کی، روزے فرض کیے، حج، یہ ساری چیزیں، انفاق، تو یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں تو اس سے اسے کیا مل رہا ہے؟ یعنی اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ جوانوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہو کہ پروردگار کو کیا حاصل ہوتا ہے اس سے؟ وہ جو کہتا ہے اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ جو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کی وضاحت میں جو بات میں آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا ہوں، اس بات کا بھی جواب ہے کہ بندگی کرنے سے اسے کیا حاصل ہوتا ہے. جناب موسیٰ ہیں اور کچھ جناب شعیب کی جو بکریاں ہیں اور یہ ساری چیزیں جو گوسفندے، ان کو آپ ان کی نگہداشت بھی کرتے ہیں، ان کو چراتے بھی ہیں. تو ایک چھوٹی سی بکری تھی دبلی پتلی، وہ اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، وہ گلے میں سے جو چرا رہے تھے نکل کے بھاگی. اچھا وہ جو زمانہ تھا، اب دیکھیں جناب موسیٰ کا زمانہ، بنی اسرائیل کا دور، تو آج کل کا جو ماحول ہے، کلائمیٹ چینج ہو گیا، مسائل تبدیل ہو گئے سب. تو پہاڑی علاقے بعض جو ہے بعض جگہوں پر جائیں تو وہاں پر بھی وہ جو پہاڑی خاص علاقے ہوا کرتے تھے، جو ان کی فضا ہوتی تھی، وہ بھی تبدیل ہو گئی. اب ایک خاص فضا کو آپ سوچیں کہ کہیں آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں واقعاً بہت زبردست پہاڑیاں ہوں، تو بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں کہ انسان نے اگر ایک پیر کہیں غلط رکھا تو پھر ہزاروں فٹ نیچے گیا وہ کھائی میں. تو ایسی جگہ پر
جناب موسیٰ ان گوسفندوں کو لے کے چراتے ہیں اور صحیح سالم لے کے واپس جاتے ہیں، تو ایک دبلی پتلی سی بکری جو ہے وہ بھاگ گئی اور جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، اور پھر ایک ایسے درے پر جا کر، ایک ایسی جگہ پر جا کر وہ کھڑی ہو گئی کہ جہاں سے ذرا سا ہلتی تو نیچے گر جاتی. تو وہاں بہت آہستہ آہستہ جناب موسیٰ، محنت، بہت دوڑنا پڑا جناب موسیٰ کو، بڑی محنت سے انہوں نے پھر جا کے اس بکری کو وہاں سے پکڑا. پکڑنے کے بعد اس بکری سے کہا کہ یہ جو میں نے تجھے پکڑا ہے اور اتنا جو میں نے راستہ طے کیا ہے، کہ ایسی ایسی جگہ تھی پہاڑ کی خطرناک کہ جہاں سے اگر پھسلتے تو بہرحال کیا ہوتا. تو جناب موسیٰ نے اسی کو بتانا چاہا کہ اگر یہ میں نے اتنے خطروں کو برداشت کیا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ میں نے اپنی وجہ سے نہیں کہ یہ بکری مجھے مل جائے تو اس کا دودھ مل جائے گا مجھے، مثلا یہ بکری مل جائے گی تو کچھ درہم مجھے مل جائیں گے. جناب موسیٰ نے اس بکری کو پکڑ کے پھر اس کو پیار کیا، پھر اس سے کہا کہ یہ جو میں نے تجھے پکڑا ہے تیری وجہ سے پکڑا ہے، اگر میں تجھے نہیں پکڑتا تو گر جاتی، پھر تیرا کیا ہوتا. تو پروردگار بھی جو ہمیں عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ سے جوڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے جوڑے ہوئے ہیں، کہ اگر ہم تمہیں نہیں پکڑیں گے اور ہم تمہیں اگر نہیں بلائیں گے تو تم شیطان کی طرف جاؤ گے، اور جب شیطان کی طرف جاؤ گے تو کس طرح سے وہ گناہوں کے دلدل میں تمہیں لے کے جائے گا، گناہوں کی کھائی میں لے کے جائے گا، تو اس کی طرف. تو اسی لیے پروردگار کہتا ہے کہ وہاں پر وہ موسیٰ سے بکری آگے بڑھ گئی تھی تو روک رہا تھا. یہاں پر شریعت سے آگے مت بڑھو، شریعت سے آگے بڑھو گے تو پھر شیطان کی کھائی ہوگی، وہاں پر تباہی ہوگی، وہاں پہ بربادی ہوگی. اس لیے اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال کہ انسان اس بات کے اوپر توجہ رکھے کہ پروردگار کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہمارے لیے پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کی فضا رکھی ہے، ہمارے لیے خاص طور پر ایک اہتمام کیا ہے نورانی ملکوتی فضا کا، تو اس سے پروردگار نے چاہا ہے کہ ہماری روح بلند ہو، روح بلند ہو. ورنہ آپ دیکھیں پروردگار اگر کسی کے ساتھ یہ کرنا چاہے، کسی کو پکڑنا چاہے یا کسی کو سزا دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب اسرائیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو پیغمبر نے سوال کیا، جناب اسرائیل سے سوال کیا، اسرائیل یہ بتاؤ تم نے اتنی روحوں کو قبض کیا ہے، کبھی تمہیں تکلیف ہوئی؟ کبھی تمہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں پر اور خدا کے حکم کے آگے تم مجبور ہو گئے؟ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. تو کہاں 2 جگہوں پر ایسا ہوا ہے. کون سی 2 جگہ تھی؟ ایک تو وہ جگہ تھی کہ جب ایک منزل پر ایک کشتی تھی، طوفان آیا، کشتی کے تختے پلٹ گئے، کشتی ٹوٹ گئی، تو سارے کے سارے جو کشتی میں سوار تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے. ایک عورت وہ ایک کشتی کے، اس نے پٹلے کو، کشتی کے تختے کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیا اور اس کے اوپر وہ آ گئی، اور کس طریقے سے وہ لے کر اسے ساحل نجات تک آ گیا کشتی کا وہ تختہ. اب وہ ایک لکڑی کے سارے کشتی کی وہاں تک آ گئی. اب اس کے بعد وہاں پر ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ اس کو وضع حمل ہوا، یعنی اب اس نے بچہ جنا. اتنی خطرناک صورتحال میں کہ طوفان آیا اور کشتی میں لوگ سوار تھے اور سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، وہ بچی اور وہ ساحل تک آئی. یہ جناب اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہاں پر تکلیف ہوئی روح قبض کرنے میں. یہ دیکھیں، تو وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اللہ نے اسے بچا لیا، اور اب یہاں پر یہ عورت بچہ جن رہی ہے، اور جیسے ہی بچہ جنا حکم آیا پروردگار کا اس عورت کی روح قبض کر لو. میں نے کہا اس عورت کی روح کو قبض کر لیں گے یہ بچہ؟ تو حکم پروردگار تھا، روح قبض کر لی. میرا کام یہ تھا مجھے اس سے لینے دینے آگے کیا ہوا، تکلیف ہوئی. دوسرا مرحلہ پیغمبر سے کہتے ہیں اسرائیل، دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب شداد نے اپنی جنت بنائی اور بہت محنت کی اس نے جنت بنانے میں، بہت لوگوں کو کام پہ لگایا، نہریں بنائیں اس نے، باغات بنائے، کہاں کہاں سے جا کر پودوں کو لے کے آیا، وہاں لگایا، ایک عرصہ لگا.
ہزاروں لوگوں کو اس نے وہاں پر کام پہ رکھا، اور جب اس کی جنت بن گئی اور وہ جنت دیکھنے کے لیے آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار تھا، تو گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جب وہ اترنا چاہتا تھا کہ ایک پیر اس کا اوپر تھا ایک پیر نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کرو۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ اتنی محنت سے اس نے جنت بنائی تھی، دیکھ لینے دیتا؟ کہ نہیں۔ اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ پتہ ہے کہ یہ جو اسرائیل نے یہاں پر جو افسوس کیا یہ 2 مقامات پہ، یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ کہا یہ جو شداد ہے یہ بڑا ہو کے در حقیقت وہی بچہ تھا جسے وہاں بچایا تھا، وہی بچہ تھا جسے وہ کشتی کے تختے پر بچایا تھا، اور وہ بچنے کے بعد یہاں تک پروردگار نے اس کی تربیت کی بغیر ماں کی، کیا وہ شداد بن گیا؟ ایک ہی آدمی تھا جسے وہاں پر بچایا تھا اور اس کی ماں کی روح کو قبض کیا تھا، یہاں پر اس کی روح کو قبض کیا۔ تو پھر اب اس طرح سے حدیث میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار کے لیے کوئی کسی بھی وقت کوئی دیر نہیں ہے کسی ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دینا، لیکن پروردگار اسے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھے اور بہتر بنائے۔ اب جب یہ پروردگار مہلت دے رہا ہے تو اس مہلت دینے کے ساتھ ساتھ پروردگار نے ایسا نہیں رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف مہلت دے دیا، راستہ نہیں بتایا، راستہ بھی بتایا ہے۔ انہی راستوں میں پروردگار نے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ کس طریقے سے تمہیں اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر کے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور کس طریقے سے اپنے اخلاق کو ویسا بنانا ہے جیسے پیغمبر کا اخلاق تھا، اور اسی پیغمبر کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ ورنہ کسی بھی مرحلے پر پروردگار کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ کس کی روح کو قبض کر لے اور کسے کہاں پہنچا دے، پروردگار کے لیے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ ہاں تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہوئے ہو، اور یہ ساری یہ جو داستان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ عبرت ہے ایک بچہ جسے کہاں سے بچایا، اور بچانے کے بعد کس وقت اس کی روح سخت ترین حالت میں اسے بچایا ہے، اور شدید ترین حالت میں اس کی روح کو قبض کیا ہے جب اس نے سب کچھ بنا لیا، سب کچھ تیار کر لیا۔ اور اسرائیل کہتے ہیں مجھے یہاں پر افسوس ہوا کہ اس نے نہیں دیکھا، تاکہ یہ وہی بچہ تھا جسے ہم نے وہاں پر بچایا تھا، اور یہاں پر اسے ہم نے اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ تو پروردگار کبھی بھی ہمیں کسی بھی وقت انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ ہمیں اگر مہلت دے رہا ہے، وہ ہمیں اگر زندگی دے رہا ہے، تو ہمیں اس کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک پل سے، اس کی دی ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحے سے، اس کی زندگی کے ہر ایک ایک سیکنڈ سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے پروردگار نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات کو رکھا ہے۔ خود یہ قرآن کریم، کہ قرآن ہمارے لیے شفیع ہے، ہماری شفاعت کرے گا یہ قرآن، اور جہاں یہ شفاعت کرے گا وہیں شکایت بھی کرے گا۔ شکایت کرے گا تو پھر کتنا خطرناک ہے کہ قرآن اگر ہماری شکایت کرے، کتنا خطرناک ہے کہ پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا نخواستہ ہماری شفاعت کے سلسلے سے آگے نہ بڑھیں ہمارے عمل کی وجہ سے۔ یعنی وہ بزرگ ہستیاں ہیں، یقیناً اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا اتباع کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہاتھ تھامیں گے، جیسا کہ روایات میں ہے۔ لیکن بہرحال انسان اپنے آپ کو اس منزل پر تو پہنچائے کہ کچھ تو ہو۔ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے کچھ نہ لکھا ہو تو اس پہ کہاں سے نمبر ملیں گے؟ کچھ تو اس نے لکھا ہو، کچھ تو کیا ہو اپنی زندگی میں۔ تو وہ جو ڈائریکشن ہے وہ یہ سورہ ہمیں دے رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو کس سمت میں لے کے چلنا ہے، ایمان کے ساتھ میں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، ایک آگے جا کر اسی سورہ کے اندر اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، جس کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی بہت اہم ہے، تقوی سپر ہے انسان کے لیے۔ الصوم جنۃ، خود روزہ یہ سپر ہے۔ کیوں روزہ سپر ہے؟ اس لیے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے وجود کے اندر تقوی آتا ہے۔ ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزوں کو فرض اس لیے کیا ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ تو یہ تقوی کا سرمایہ واتقوا اللہ، یہاں پر بھی پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان،
اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر بھی تقوی ہوتا ہے وہاں انسان اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غدیر کے اس مقام پر کہ جہاں کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کچھ رسول کے ساتھ تھے نا، تو وہ جو رسول کے ساتھ تھے وہ متقین تھے کہ رسول کے ساتھ تھے، اس لیے نہ رسول سے آگے بڑھے نہ رسول سے پیچھے رہ گئے، وہ متقین تھے، اور ان کے لیے حق تھا کہ امام المتقین کی ولایت کا پھر اعلان کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ چونکہ یہ تقوی ہے، اسی لیے اب دیکھیں کہ اسی بنیاد کے اوپر، تقوی کی بنیاد کے اوپر انسان فرشتوں سے اوپر جاتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں فرشتوں کی طرح پاکیزہ بناتی ہے، فرشتوں کی طرح پاکیزہ بناتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے، قرآن کریم بیان کر رہا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، فرشتے کسی بھی بات میں پیغمبر سے آگے نہیں بڑھتے، اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے، وہم بامرہ یعملون، جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ جو پروردگار کا حکم ہے اسی کے مطابق عمل کرے اور اس سے آگے نہ بڑھے، تو اس میں اور فرشتے میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو آگے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ بلکہ فرشتے بھی حیران ہیں، کیونکہ فرشتوں کی بھی ایک حد ہے، لیکن یہ انسان کا کمال ہے کہ جب یہ بلند ہوتا ہے اور پرواز کرتا ہے تو اتنی بلندی تک جاتا ہے کہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ میں نے سورہ کی ظاہراً سورہ حدید، بہرحال وہ سورہ میرے ذہن میں نہیں، آیت ہے کہ میں نے تلاوت کی تھی کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ تو پروردگار نے اس میں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کے کان ہیں، ان سے سنتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ تو جو پروردگار نے نعمتیں دی ہیں ان سے اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ جانور ہیں، لیکن اگر ان نعمتوں سے سمجھیں گے تو جانور نہیں، اولئک کالانعام کی اب منزل نہیں، اب فرشتے نہیں ہیں، چونکہ اب یہ متقی ہیں۔ اب یہ چونکہ متقی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے اور اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو شیطان کے جال سے محفوظ رکھا ہے، اور شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ انہوں نے قلعہ بنایا، تقوی کا قلعہ بنایا جس میں اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ تو اب یہ وہ منزل ہے کہ لقد خلقنا فی احسن التقویم، ہم نے انسان کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجے پر ہم نے انسان کو خلق کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا فی احسن تقویم، یعنی سب سے بہترین خلقت انسان کی ہے۔ تو کیسے ہے انسان کی؟ تو انسان تو ایسا ہے کہ کبھی وہ جانور سے بھی بدتر ہو جا رہا ہے، جو وہ جانور سے بدتر ہو رہا ہے تب وہ حد انسانیت سے گر جاتا ہے، اس وقت وہ حد انسانیت میں نہیں ہے۔ ظاہری صورت اس کی انسان ضرور ہے، بلکہ اب یہاں پر کیا اولئک کالانعام، اب یہ جانور ہیں، ہے تو انسان لیکن جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اب یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ کہاں پر حد انسانیت سے گر رہا ہے؟ جہاں اپنی جو صلاحیتیں پروردگار نے اس کے وجود کے اندر دی ہیں ان سے وہ استفادہ نہیں کرتا، وہ صلاحیتیں اپنی جگہ پر رہ جاتی ہیں اور وہ عیش اور آرام میں اپنے فکر و شعور کی آنکھوں کو بغیر کھولے یوں ہی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو بلند کر لیا وہ عالی ترین درجے میں ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اسفل السافلین میں چلا جائے یا پھر وہ اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرے۔ جو اعلیٰ ترین مقامات حاصل ہم کرنا چاہیں گے تو یہ اعلیٰ ترین مقامات حاصل ہو نہیں سکتے بغیر اتباع پیغمبر کے، اور پیغمبر کی اتباع کے لیے اب یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پیغمبر نے جو کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکیں رک جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ویسا کیسے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے اصحاب ہیں پیغمبر کے جو پیغمبر کو مشورہ دے رہے ہیں، اسی سورہ کے اندر ہیں مختلف ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے مشورہ دیا، لیکن کچھ ایسے ہمیں خاص اصحاب دکھے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے، جنہوں نے کسی ایک مرحلے پر بھی امام کو مشورہ نہیں دیا ہے کہ مولا ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا،
تو یہ وہ حقیقی مومنین ہیں کہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے تقوی کی روشنی میں اپنے وجود کو سنوارا تھا، نکھارا تھا، اور کسی بھی مرحلے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ادھر آپ فلاں کو یہ کر دیتے، فلاں کو ایسا کر لیتے، فلاں کے ساتھ میں ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ اصحاب پیغمبر میں ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو اس حد پر روک نہیں پائے کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر سے آگے نہ بڑھو، تو ان کے وجود کے اندر ہمیشہ آگے بڑھنا تھا، حدوں کو کراس کرنا تھا، تو وہی فطرت ان کی رہی۔ اور قرآن کریم اس سورے کا جو سب سے بڑا درس ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری حد، تمہاری لائن جو ہے وہ یہ شریعت ہے، اس شریعت کے اندر رہو گے تو تم صاحبان ایمان ہو، تو تم اس لائق ہو کہ تمہیں انسان کہا جائے، تو تم اس لائق ہو کہ تم فرشتوں سے اوپر ہو، تو تم اس لائق ہو کہ شیطان تمہیں بہکا نہیں سکتا۔ لیکن تم اس لائن سے اگر ہٹو گے تو کیا ہوگا؟ اچھا اس میں فائدہ پروردگار کا نہیں ہے، اگر رسول سے آگے بڑھو گے تو ہلاکت ہے، گناہوں کی کھائی میں جاؤ گے، لیکن اگر اس منزل پر رکو گے، ٹھہرو گے، سوچو گے، سمجھو گے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، تو اس میں تمہاری ہی نجات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔